خارجی دہشت گرد یا پاکستان، افغانستان کسی ایک کا انتخاب کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغان حکومت کو 2 ٹوک پیغام۔ بنوں کے دورے پر گفتگو میں کہا کہ سپہ سالار سید عاصم منیر کی قیادت میں خوارج اور بھارتی پراکسیز کو سفر ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہے۔ امن قائم کیے بغیر یہ قوم اور فوج چین سے نہیں بیٹھے گی۔ جو بھی ممکن ہوگا کریں گے، مل کر فیصلے کریں گے، کابینہ کی منظوری کے بعد ان فیصلوں پر فوری عمل درآمد کریں گے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ بنوں کا دورہ کیا۔ جنوبی وزیرستان آپریشن میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے 12 شہداء کی نماز جنازہ ادا کی۔ سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت بھی کی، جوانوں کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ پاک فوج کے مزید 19 جوان مادر وطن پر قربان۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج کے خلاف مختلف کارروائیاں، فورسز نے 45 دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع لوردی لال قلعہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی اسپانسرڈ 10 خوارج مارے گئے۔ آپریشن کے دوران پاک فوج کے ساتھ بہادر سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 22 بھارتی حمایت یافتہ خارجی مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران 13 خارجی ہلاک ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 12 سپوت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی بل نہیں لیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا عوامی ریلیف کے لیے بڑا اقدام، کہا متاثرین کے بجلی بلوں سے متعلق تفصیلی پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف سے معاملات طے پانے کے بعد پیکج کا حتمی اعلان کریں گے۔ جن متاثرین سے اگست کا بل وصول کیا جا چکا وہ آئندہ ماہ ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ تحریک انصاف اس جنگ میں کس کے ساتھ ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوال۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے ہمارے جری جوان بیٹے شہید کیے، ان کے جنازوں میں سول اور فوجی قیادت نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سمیت پی ٹی آئی لیڈرشپ کا کوئی فرد شریک نہ ہوا۔ پی ٹی آئی کس کے ساتھ ہے، ہمارے جوان بیٹوں کے بھارتی اسپانسرڈ قاتلوں کے ساتھ ہے یا وطن عزیز پر قربان ہونے والوں کے ساتھ؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، قصور، ملتان اور جلال پور پیروالا میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ سول انتظامیہ سے ملاقات میں اچھی گورننس اور عوامی ترقی پر زور دیا۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ متاثرہ افراد کی بحالی اور دوبارہ آباد کاری کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کو ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سیلاب زدگان نے پاک فوج کی بروقت مدد پر تشکر کا اظہار کیا۔ ملتان کی تحصیل شجاباد میں بند پھر ٹوٹ گیا، کئی بستیاں زیر آب آ گئیں، پانی رہائشی علاقوں میں پہنچ گیا۔ کیمپوں میں متاثرین کو پینے کا پانی تک نہیں مل رہا، کئی کلومیٹر دور سے گیلن بھر کر پانی لاتے ہیں۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا۔ مظفر گڑھ کے علاقے علی پور میں سب کچھ لٹانے کے بعد متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ لیاقت پور میں سیلاب نے گھر فصلیں تباہ کر دیں۔ اچ شریف میں 36 دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ فصلیں دریا برد ہو گئیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے پنجاب میں سیلاب سے 4700 دیہات ڈوبے، 45 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، 101 افراد جان سے گئے۔ سپر فلڈ نے 28 اضلاع کو لپیٹ میں لیا۔ پنجنت کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ گڈو بیراج پر پانی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ گڈو بیراج سے 7.5 لاکھ کیوسک پانی سندھ میں داخل ہوگا۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، گھوٹکی اور کشمور کے نشیبی علاقے زیراب۔ نوشہر و فیروز میں زمیندار بند ٹوٹ گیا، گاؤں خادم منگنیجو اور اکبر بروہی میں پانی داخل، فصلیں بھی زیر آب آ گئیں، کچے کے مکین محصور ہو کر رہ گئے۔ کنکوٹ میں بھی کچے کا علاقہ مکمل ڈوب گیا۔ دریائے سندھ میں روجان کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ، متعدد دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر پھیلی فصلیں تباہ ہو گئیں۔
سیلاب کی تباہی اور مشکلات کے درمیان حوصلہ اور مسکراہٹیں۔ راجن پور کے فلڈ کیمپ میں موجود بچوں کی موج مستی، رسہ کشی کے میدان میں خوب زور آزمایا، بڑے بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ انتظامیہ نے بچیوں کے لیے بال بنانے اور مہندی لگانے کا بندوبست بھی کر دیا۔ بچیوں کو مہندی لگانے اور کپڑے سینے کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ کیمپ میں عارضی اسکول بھی قائم کر دیا گیا۔ سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی تیاریاں مکمل، مختلف مقامات پر بند بنانے کا سلسلہ جاری، میڈیکل کیمپس بھی قائم کر دیے گئے۔ پاک بحریہ بھی امدادی سرگرمیوں میں پیش جلال پور پیروالا، ملتان، کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں متاثرین کی معاونت۔ پاک بحریہ کی جانب سے اب تک 6860 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ متاثرین کو مفت طبی سہولت اور دوائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف پیر کو قطر کا دورہ کریں گے، عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، دوحہ میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس پاکستان کی شراکت سے بلایا گیا ہے۔ اسرائیل کے فضائی حملے، فلسطین کی بگڑتی صورتحال، غزہ پر اسرائیلی قبضے کی کوششیں اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج قطر روانہ ہوں گے، کل دوحہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں اسرائیل کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے پر غور ہوگا۔ اسرائیلی حکام کو دوحہ حملے کی ناکامی کا یقین ہو گیا، حماس کے رہنما محفوظ رہے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کا دعویٰ۔ امریکی اخبار نے لکھا، قطر میں فضائی حملہ موساد، اسرائیلی آرمی چیف کی مخالفت کے باوجود وزیر دفاع نے مقامی سیکیورٹی دیکھنے والی شن بیت کے ساتھ مل کر کیا۔ موساد نے حماس رہنما کے خلاف زمینی کارروائی سے انکار کیا تھا۔ اسرائیلی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نتزان کو بھی حملے سے لائم رکھا گیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق دوحہ پر حملہ بحیرہ احمر سے کیا گیا۔ 8 JF-15 اور 5 JF-35 طیاروں نے حصہ لیا۔ اسرائیل نے امریکہ کو حملے سے متعلق اس وقت بتایا جب طیاروں کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ قطری وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری وزیر اعظم نائب امریکی صدر جیری وینس اور سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو سے بھی ملے۔ قطر اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات پر بات ہوئی۔ قطر نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی نائب صدر نے قطر سے یکجہتی کا اعادہ کیا، خطے میں امن قائم کرنے اور ثالث کے کردار کو سراہا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا، اسرائیلی حملے کے خلاف اپنی سلامتی اور خود مختاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے حوالے سے امیر قطر کا ٹویٹ، لکھا، خطے میں امن اور تنازعات کے حل کے لیے سفارتی راستوں پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان کی قطر سے یکجہتی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسرائیلی مندوب سلامتی کونسل میں مین ایجنڈے پر بات نہیں کرتا، وقت ضائع کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا فلسطین سمیت مشرق وسطی پر بات ہو تو اسرائیلی مندوب ڈائریکشن بدلتا ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر عالمی سطح پر ایک واضح موقف سامنے آیا۔ اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے امریکہ پر بھی دباؤ بڑھا ہے۔ اسرائیل نے قطر میں حملہ کر کے مذاکرات کے عمل کو سبوتاژ کیا۔ پاکستان کی پوزیشن بالکل واضح اور پوری دنیا بخوبی آگاہ ہے۔ عدلیہ کو انصاف کی فراہمی کے سفر میں چیلنجز کا سامنا ہے، سائلین کی داد رسی اولین ترجیح رہنی چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا مظفر آباد میں جوڈیشل کانفرنس سے خطاب، کہا نہ صرف عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی ضرورت ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی سے بھی ہم آہنگ ہونا ہے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے قیام کے 50 سال مکمل ہونے پر جوڈیشل کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز، بار کونسل کے نمائندگان اور سینئر وکلاء نے شرکت کی۔ پاک چین دوستی باہمی احترام اور تعاون کی مثال ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی چینگدو میں دوسرے گولڈن پانڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب، کہا فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتی ہیں اور لوگوں کو متحد کرتی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کے شہر
چینگدو میں ممبر پولیٹیکل بیورو اور وزیر پبلسٹی ڈپارٹمنٹ سے ملاقات ہوئی. صدر نے صوبہ سچوان میں مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا. لی شوالی نے صدر آصف علی زرداری کو چین میں خوش آمدید کہا. بھارتی فوج کا اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج، ہڑتال کی دھمکی. بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست بہار کے مختلف شہروں میں سابق اور حاضر سروس فوجیوں نے تنخواہوں اور برات میں اضافے کے لیے احتجاج کیا. مظاہرہ کرنے والے کئی بھارتی فوجی اہلکار وردی میں ملبوس تھے. بھارتی فوجیوں کا کہنا ہے مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ پورے ملک میں پھیلا دیں گے. ایشیا کپ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا کل ہوگا. روایتی حریف پاک بھارت ٹیمیں دبئی میں ٹکرائیں گی. قومی آل راؤنڈر سائم ایوب کہتے ہیں میچ کسی بھی ٹیم سے ہو ہم جارحانہ ہی کھیلتے ہیں. ہمارا ہدف صرف پاک بھارت میچ نہیں بلکہ ایشیا کپ جیتنا ہے. بھارت کے میچ میں 2 سپنرز کھیلیں گے یا فاسٹ بالرز، اس کا فیصلہ پچ دیکھ کر کریں گے. پاک بھارت میچ سے قبل سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آ گیا. بھارتی فینس کے بائیکاٹ کے مطالبے پر پاکستانی مداحوں کے چٹکلے. آئی پی ایل فرنچائز پنجاب کنگز کو میچ کے پوسٹر سے پاکستان کا لوگو غائب کرنا مہنگا پڑ گیا. پاکستانیوں نے خالی جگہ پر رافیل ابھینندن 6-0 سمیت مختلف طنزیہ تصاویر لگا دی. کراچی کنگز کا بھی کرارا جواب، ایسا پوسٹر شیئر کیا جس میں 6-0 نمایاں تھا. کراچی میں گاڑیاں چوری کرنے والا بین الصوبائی گروہ پکڑا گیا. سرغنہ سمیت 8 ملزمان گرفتار، پولیس افسر اور اہلکار بھی شامل. ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں ملزمان روزانہ 3 سے 4 گاڑیاں چوری کرتے تھے. ملزمان کے قبضے سے زرعی ترقیاتی بینک کی سرکاری گاڑی سمیت 18 گاڑیاں برآمد کر لی گئیں. ملزمان نے بلدیہ ٹاؤن میں ورک شاپ بنا رکھی تھی. گاڑیوں کی نمبر پلیٹ اور چیچز تبدیل کیے جاتے تھے. اپوزیشن کو جواب نہیں دینا چاہتا تھا لیکن اب دوں گا. چھچورے لوگ منافقت سے باز آ جائیں. یہ روز 11 بجے آ کر ہر زاویے سے جھوٹ بولتے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کچھ شرارتی معاملات خراب کرتے ہیں. بارشوں سے پہلے سڑکیں ادھیڑ دی گئیں. میئر کراچی کے دورے کے دوران عباسی شہید ہسپتال کی لفٹ گر گئی. صحافی بال بچے. لفٹ تیسری منزل سے گر کر پہلی منزل پر آ کر پھنسی. چند لمحے قبل میئر کراچی مرتضی وہاب بھی اسی لفٹ میں سوار ہوئے تھے. فیڈرل کانسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اراضی کی نشاندہی کی ہدایت کر دی. ماسٹر پلان طلب کر لیا. محسن نقوی نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید بنیادوں پر استوار کر کے ایک منظم اور انتہائی فعال فورس بنانا چاہتے ہیں. فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز کے لیے دارالحکومت میں موزوں جگہ کو مختص کیا جائے. زمین کی نشاندہی کے دوران ان ہیڈ کوارٹرز اور ٹریننگ کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ. طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست. طلباء نے کہا ملکی استحکام صرف پاک فوج کی نہیں تمام اداروں کی ذمہ داری ہے. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو یکجان ہونا ہوگا. اساتذہ نے کہا سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق معلومات کو پوسٹ کرنا غیر ذمہ دارانہ روش ہے. ایسے معلوماتی سیشنز وقت کی اہم ضرورت ہیں. تسلسل برقرار رہنا چاہیے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا دورہ چین. CIECC کے چیئرمین سے ملاقات. گورنر سندھ نے کہا صوبے میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور سرمایہ کاری کے شاندار مواقع دستیاب ہیں. بزنس کمیونٹی کے لیے گورنر ہاؤس میں خصوصی سیل قائم کیا ہے جو صنعت کاروں اور عوام کے لیے کھلا ہے. چیئرمین CIECC نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی. CIECC کے تحت چین میں ہزاروں کلومیٹر ریلویز، ٹریک، ہائی ویز اور مکانات تعمیر ہو چکے ہیں. چین سے $2 ارب سے زائد فائنانسنگ کے لیے جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا ایجنڈا تیار. قراقرم ہائی وے فیز 2، ML1 اور ایسٹ بے ایکسپریس وے ایجنڈے میں شامل. ذرائع کا کہنا ہے کہ ایچ فیز 2 اور ایسٹ بے ایکسپریس وے کے لیے $1.5 ارب، روہڑی سے ملتان ML1 ٹریک کے لیے $50 کروڑ فائنانسنگ کی درخواست شامل ہے.
غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری ہے. 24 گھنٹوں میں مزید 41 فلسطینی شہید کر دیے گئے. شمالی غزہ میں اسکول پر قابض فوج کی بمباری سے 12 بچے بھی لقمہ اجل بنے. امدادی مراکز پر حملوں میں 6 افراد جان سے گئے. 2 بچوں سمیت 7 افراد بھوک سے دم توڑ گئے. فاقوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 420 ہو گئی ہے. ان میں 145 بچے شامل ہیں. غزہ شہر سمیت تمام پناہ گزین کیمپوں پر بم برسائے جا رہے ہیں. مسلسل بمباری کی وجہ سے لاکھوں بے گھر فلسطینی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں بچی. نیو یارک میں میئر بن گیا تو پولیس کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی گرفتاری کا حکم دوں گا. میئر کے امیدوار زہران ممدانی کا کہنا ہے نیتن یاہو کی گرفتاری ظاہر کرے گی کہ نیو یارک عالمی قوانین پر عمل کرتا ہے. نیو یارک میئر کا الیکشن 4 نومبر کو ہوگا. ابوظہبی میں بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان ایشیا کپ کا سنسنی خیز مقابلہ. 53 پر آدھی ٹیم آؤٹ ہونے کے بعد بنگلہ دیش کا کم بیک. بلے بازوں کی فائٹنگ ٹوٹل بنانے کی کوششیں. دونوں بنگلہ دیشی اوپنر 0 پر پویلین لوٹے. توحید، مہدی اور کپتان لٹن داس بھی بڑی اننگز نہ کھیل پائے.